إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماں و بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان اللہ عز و جل کا ہم پر یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے نہ صرف ہمیں عافیت میں رکھا ہے، نہ صرف ہمیں پورے چین سکون کے ساتھ رکھا ہے، بلکہ ہمیں اسلام پر بھی باقی رکھا ہے۔ اللہ عز و جل کی یہ نعمت سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ عز و جل نے آج بھی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسجد میں جمعہ کے دن اذان سے پہلے کئی لوگ ہیں جو اس طریقے سے اپنے ایمان کی تازگی کا، اپنے ایمان کی زندہ دلی کا ثبوت دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اللہ عز و جل کے ہاں حاضری لگواتے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ اللہ عز و جل کی اتنی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے کہ ہم یہاں آئیں، توحید سیکھنے، سمجھنے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ ہم میں سے کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو اسلام کے نام پر نہ صرف بدعات خرافات کا بلکہ شرک کا تک احساس نہیں کرتے، شرک میں ملوث ہیں، اوپر سے نیچے تک شرک میں امرسڈ ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی انہیں اپنے اس شرک کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ عز و جل کا سچ مچ بہت بڑا فضل ہے، ورنہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے اپنے کئی مسلم بھائی شرک وغیرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے شرک کا احساس بھی نہیں ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ہم جس سماج کا حصہ ہیں، جس سماج میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، ہمارے معاملات ہیں، اس سماج کا عام طور پر نہ صرف ہم ایک حصہ بنتے ہیں بلکہ اس سماج کی تہذیب کو، اس سماج کے کلچر کو، اس سماج کے رنگ کو اپنانے لگتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے سماج کا وہ رنگ اپنا لیا ہے۔ مثال کے طور پر انہی مسلمان بھائیوں کو دیکھیں جو شرک میں ملوث ہیں، ان سے آپ بحث کرنے کے لیے جائیں، وہ کٹ حجتی پر اتر آئیں گے، کہیں گے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اصل اسلام ہے، جبکہ ماجرا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے چونکہ یہاں اقلیت میں، مائنورٹی میں رہ کر کے جینا نہ صرف منظور کر لیا بلکہ صدیوں سے ہم یہاں جیتے آئے ہیں، ہمارے پروج، ہمارے پرکھ یہاں جیتے رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے سامنے سے کلچر کے کس حصے کو اپنا لیا ہے۔ اس کی ایک بھونڈی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ کووڈ سے کچھ پہلے میری ذاتی بات ہے کہ میں تراویح کے سلسلے میں بینکاک گیا ہوا تھا، اور جو لوگ بینکاک کا دورہ کر چکے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے
کہ بینکاک میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہو اترتے ہو بینکاک میں ایک قسم کی بدبو سی آتی ہے، پورے بینکاک میں ہے وہ ایک قسم کی بدبو سی ہے. مگر یہ ہے کہ جب آپ پہلی مرتبہ وہاں اترو تو اس بدبو کی وجہ سے آپ رہ نہیں پاؤ گے. مگر چونکہ آپ کا اپنا کام ہے، آپ نے پہلے سے ٹکٹ بنوائی ہے، پہلے سے اپنا کام ہوٹل وغیرہ بکنگ کی ہے، یا آپ کے کوئی اگر ہے یعنی ہزار قسم کے آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ فوراً یو ٹرن لے کر کے نہیں آتے، رکنا چاہتے ہو وہاں پر. ٹھیک ہے میں اس بدبو کو برداشت کر لوں گا، 2 دن 4 دن کی بات ہے. واللہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. پہلے دن جب میں گیا ہوں میں نے کئی لوگوں سے پوچھا بھی کہ یہ بدبو کہاں سے آتی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ سارے بینکاک کی بات ہے. مجھے لگا کہ شاید وہ جو راستے میں جو سویج پائپ جاتا ہے وہ شاید کہیں پھٹ گیا ہو، اس کی وجہ سے بدبو آ رہی ہو. دیکھا تو ہر جگہ ہے. واللہ 4-6 دن کے بعد میرے کان سے میری ناک سے وہ بدبو جاتی رہی. یعنی میں اتنا یوز ٹو ہو چکا تھا اس بدبو کو لے کر کے کہ اب اور مجھے بدبو نظر نہیں آ رہی تھی. میں چین کا سانس لے رہا تھا وہاں پر. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم جس معاشرے کا حصہ بن کر کے یوں ہی پیسو رہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ معاشرہ ہم پر اتنا اثر ڈالتا ہے کہ اس معاشرے کا اثر ہم پر ہوتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ عز و جل کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ عز و جل کی بیوی نہیں ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا کہنا ہے. مگر ہمارے ہی اس خطے پر، اس زمین پر کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کا بیٹا مانتے ہیں. اس کے ریاکشنری پروسیس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ. ایسا لگتا ہے کہ اب آسمان پھٹنے کو ہے. کیوں؟ اللہ عز و جل کو کسی کو اللہ عز و جل کا بیٹا قرار دیا. وہ آسمان کو برداشت نہیں ہوتا، پہاڑوں کو وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ پھٹ پڑنے کو ہیں، پہاڑ ریزہ ہونے کو ہیں. کیوں؟ انہیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ عز و جل جیسی ہستی کو کسی کو ایٹریبیوٹ کیا جائے کہ کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی اس کی بیوی ہے. ہونا تو یہ چاہیے. یہ جو جمادات ہیں پہاڑ وغیرہ، ان کو اگر اتنی تکلیف ہوتی ہے تو ہم تو سانس لینے والے، اللہ کا نام لینے والے زندہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم زندہ مسلمان ہیں ہم، تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہونی چاہیے. اس حساب سے تکلیف کا ریاکشن کچھ اور ہو، میں یہ نہیں چاہتا. بس ہم گھر جا کر کے اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے when was the last time I felt bad. کب مجھے کسی غیر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے میرے دل کو کب تکلیف ہوئی؟ کب؟ یہی ہوتا ہے. جس سماج کا ہم حصہ بنے ہوئے ہیں، اس سماج میں جو کام ہمارے اپنے ذمے ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ جو ہیں ہمارے بڑے بڑے ذمے، ہمارے کام، یہ کام ہم نہیں کریں گے جب تک دین پر خود کو باقی رکھنا، دین کا کام آگے پہنچانے کی کوشش کرنا، دین کی ٹارچ بیرر بن کر آگے، جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ پھیکا پڑتا رہے گا. الامر بالمعروف نہیں کر رہے، والنہی عن المنکر نہیں کر رہے. تو یہ تؤمنون باللہ جو تیسری ہماری اپنی صفت گنائی گئی ہے، وہ کھوکھلی ہونے لگتی ہے. واللہ ہم میں سے کئی ہیں جو اندر سے کھوکھلے ہوئے جا رہے ہیں، مگر ہم باہر سے چونکہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ایمان پر، ہمارے اپنے اعمال پر، ہمارے اپنے دین پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہی وجہ ہے میں نے کہا نا کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ. یہ جو پہاڑ ہیں یہ ریزہ ہونے کو ہیں. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بیٹے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل میں تکلیف ہونا تو دور، ہم میں سے کئی ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو ان مشنری سکولز میں بھیجتے ہیں، غیروں کی سکولز میں بھیجتے ہیں، کرسچنز کی سکول میں بھیجتے ہیں، اور پھر ایک تو کریلا دوسرے نیم چڑھا. اس پر ہمارا ترا یہ کہ میرا بچہ پورے دین پر رہے گا، میرا بچہ دین کا پاسبان رہے گا، میرا بچہ نہ صرف اپنے دین پر رہے گا بلکہ دین کی تبلیغ کا کام بھی کرے گا. ہم نے سکھلایا کب اپنے بچے کو دین کے بارے میں؟ ہمارے اپنے بچے، آپ خود مجھ سے زیادہ اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ میں تو خیر اپنے بچوں کی ہوم سکولنگ کرواتا ہوں. مجھ سے نہیں ہوتا کہ میں اس طریقے سے اپنے بچوں کو
اسرائیلیت کے، نصرانیت کے حوالے کروں، نہیں کر سکتا۔ تو آپ لوگ جو اپنے بچوں کو، جن میں سے یہاں جو لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے مشنری اسکولز میں بھیجتے ہیں، وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کے اپنے بچے ان اسکولز کو جاتے ہیں جہاں ڈانس، جہاں میوزک، جہاں انٹرمنگلنگ کمپلسری۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ چاہو تو اپنے بچے کو اسکول سے لے کر کے جاؤ، مگر آپ کو یہ ایکسکیوز نہیں دیا جائے گا، آپ کو یہ کنسیشن نہیں دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ نہ اس ڈانس کلاس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ کم از کم یہ ضرور کرنا پڑتا ہے کہ آپ بیٹھے رہیں۔ ڈانس آپ کو نہیں آتا، وہ کہیں گے پھر آپ سے اچھا یو ہیو گاٹ 2 لیفٹ لیگز، ہاں وہ انگریزی کہاوت ہے وہ، تو اس حساب سے آپ ڈانس نہیں کر سکتے، نہیں بیٹھے رہیں، مگر آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو اس سے حصہ بننا پڑے گا۔ اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ بڑی جلدی ہم ڈاؤن دا ڈرین چلے جانے والے ہیں۔ میں ایک قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں یہ قصہ ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مکائد الشیطان میں حسن البصری رحمہ اللہ کے حوالے سے لایا ہے۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، اور یہ قصہ ویسے اسرائیلیات میں سے ہے، اور اسرائیلیات کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدثوها لا نصدقوها ولا تکذبوها۔ ہم ان اسرائیلی روایات کو بیان کرتے ہوئے نہ ہم ان کو تسلیم کریں گے، تصدیق کریں گے ان کی، نہ ہم ان کو جھٹلائیں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ صحیح ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ جھوٹ ہوں، ہاں نریٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ اسرائیلی واقعہ نریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بڑا عابد تھا، بہت نیک، پرہیزگار، پارسا، متقی مسلمان۔ اس نے اچانک ایک دن دیکھا کہ ایک پیڑ ہے جس کی کچھ لوگ اچانک پوجا کرنے لگے ہیں۔ اچانک ایک دن دیکھا اس نے کہ کوئی پیڑ ہے جس کے ارد گرد لوگ طواف کرنے لگے ہیں، جس کا اعتکاف کرتے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس نے، چونکہ وہ حساس مسلمان، اس کا ایمان ہمارے جیسا 2 کوڑی کا ایمان اس کا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، نہیں میں اس طریقے سے کسی کو اللہ کے علاوہ اور کی عبادت کرتے ہوئے خاموش رہ کر نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں کروں گا کیا۔ کلہاڑی لی اس نے اور اس درخت کو کاٹنے چلا۔ راستے میں شیطان ایک بڑے بزرگ کے روپ میں اس کے سامنے آیا۔ یاد رکھیں ابلیس آیا ہے اس کے سامنے ایک بڑے بزرگ کا روپ دھارن کر کے۔ آ کر کے اس نے کہا یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ ہوگا میں درخت، وہ غیر اللہ ہے، اس کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ ارے تمہیں اس درخت سے، اس کی عبادت سے کیا لینا دینا؟ تم ایک عابد زاہد انسان ٹھہرے، تم اپنی جگہ اپنا کام سے کام رکھو، کرنے والوں کو کرنے دو۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں، ہمیں پتہ ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ کسی بھی منکر کو جب کوئی بندہ دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی طاقت ہو اور اس کو بیک لیش کا خطرہ نہ ہو، بومرانگ ہو کر آنے کا خطرہ نہ ہو، اور اس کو یہ احساس بھی ہو کہ میں یہ کروں گا تو اس سے بڑھ کر کے کوئی برائی میرے سامنے یا اس سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوگا، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ جائے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا اس کے اندر ہمت تھی، اس نے کہا میں جا کر کے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہوں، اکھیڑ کر پھینک دیتا ہوں جھاڑ کو، اس درخت کو۔ شیطان نے کہا نہیں، میں تمہیں ایسے کرنے نہیں دوں گا۔ دونوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اس بوڑھے میں، یاد رکھیں بوڑھے کا روپ دھارن کر کے آیا ہے، اس بوڑھے میں اور اس نوجوان میں مٹ بھیڑ ہو گئی، اٹھا کے پٹک دیا کشتی میں۔ اس نوجوان نے، ایمان کی طاقت ایسی تھی کہ اس بوڑھے کو اٹھا کر کے پٹک دیا۔ اس بوڑھے نے کہا دیکھو پیس، دونوں کمپرومائز کرتے ہیں، تم اس درخت کو کاٹنے سے رک جاؤ، مت جاؤ، بدلے میں تمہیں روز کے 2 دینار دیا کروں گا۔ اچھا 2 دینار پکا؟ کیسے دو گے؟ تم روز صبح اٹھو، تمہارے اپنے تکیے کے پاس تمہارے 2 دینار رکھے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر دیکھتا ہے 2 دینار اس کے تکیے کے بازو رکھے ہوئے ہیں، اس نے اٹھا لیے، پھر خاموش رہا۔ تیسرے دن پھر اٹھا کر کے تکیہ دیکھا، جب جاگا وہ 2 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ یہ 2-3 دن اس طریقے سے چلتا رہا پروسیس، یا 1 ہفتہ کہہ لیں۔ اس کے بعد پھر اچانک جب وہ ایک اور دن جاگا، تکیہ ہٹا کر کے دیکھتا ہے وہ 2 دینار نہیں ہیں۔ پھر سے اس نے کلہاڑی اٹھائی۔ ہم میں سے کئی ہوں گے شاباش، مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے، شاید ہم میں سے کچھ یہ کہتے ہوں گے، تھوڑا سا سن لیں۔ اس بندے نے کلہاڑی اٹھائی، پھر سے اس درخت کو اکھیڑنے کے لیے نکل چلا۔ راستے میں پھر سے وہی ابلیس پھر سے اسی بزرگ کا روپ دھارن کر کے آ گیا۔ پھر سے دونوں میں ایک تو پہلے مکالمہ ہوا، نہیں رک جاؤ مت کرو، پھر بعد میں دونوں میں بھیڑن ہوئی، کشتی ہوئی۔
کشتی میں اس دفعہ اس بوڑھے نے، ابلیس نے اس نوجوان عابد کو، زاہد مسلمان بندے کو پچھاڑ دیا. تو یہ بندہ پلٹ کر کے کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے، پہلی مرتبہ تو میں نے تمہیں آسانی سے پچھاڑ دیا تھا، اس دفعہ تم، جب کہ تم بوڑھے ہو، اتنی آسانی سے مجھے کیسے تم نے پچھاڑ دیا؟ تو اس نے کہا بنیادی بات یہ ہے، یہ سنیں غور سے، بنیادی بات یہ ہے کہ جب تم نے پہلی مرتبہ کلہاڑی اٹھا کر جھاڑ وہ درخت اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا تھا تو تم اللہ کے لیے یہ کام کرنے نکلے تھے. آج جب تم سیکنڈ ٹائم اس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہو تو اب تمہیں وہ اللہ کی مرضی، غیر اللہ کی عبادت سے ناراضی وہ نہیں ہے، تمہیں وہ 2 دینار پیارے ہیں. چونکہ وہ تمہیں آج 2 دینار نہیں ملے، اس وجہ سے تم اکھیڑنے کے لیے چلے ہو. نہ جانے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان 2 کوڑیوں، 2 دیناروں کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کرنے لگے ہیں، اپنی آخرت کا سودا کرنے لگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے اپنے آپ کو ایکویٹ کرتا ہوں، اپنے آپ کی برات کا اظہار کرتا ہوں، اپنے آپ کو بری مانتا ہوں جو غیر مسلموں کے، مشرکوں کے بیچ میں اپنی زندگیاں گزارے. ہولڈ آن، میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ آج رات یہاں سے بوریا بستر باندھ کر کے اٹھا کر چلے جائیں، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے. یہ اصل میں ہوتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. ہم ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں، نیک سے نیک تر بننے کی کوشش کریں، دین سیکھنے، سمجھنے، سکھلانے، سمجھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی آج بھی ہم یہیں باقی رہ سکتے ہیں. ورنہ پھر the ball is in your court. یہ جو حدیث ہے، this حدیث is not mincing with words، کچھ بھی اس میں ڈھکا چھپا نہیں ہے، صاف صاف 2 ٹوک الفاظ میں یہ حدیث بتاتی ہے. ویسے میں نے بتایا نا، جس کلچر کا ہم حصہ ہوتے ہیں، جس سماج کا ہم حصہ ہوتے ہیں، اس سماج میں ہمارے ساتھ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنا جو فریضہ ہے، جو دین ہمارا اپنا ہے، وہ ہمیں میٹر نہیں کرتا، وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. دنیا، وہ 2 دینار ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ہیں، اس کی وجہ سے الا ذالک هو الخسران المبین، آخرت کو داؤ پر لگانے میں تیار ہو گئے ہیں، آخرت کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں. یہ جو سماج ہے جس کا ہم حصہ ہیں، اس کی ایک سملٹیوڈ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اور احادیث میں بیان فرمائی ہے. آپ کو وہ واقعہ بالکل پتہ ہوگا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے، اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی طرف سے مدد کے ذریعے سے فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات دلوائی. مجھے اس قصے کی تفصیل میں جانا نہیں ہے. ایک پوائنٹ آیا جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک طرف کو چلے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کی قوم اور فرعون چیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سیدھے سی شور پر پہنچ جاتے ہیں، سمندر کے کنارے. اب کہتے ہیں پلٹ کر دیکھو تو پیچھے فرعون اور فرعون کے ہاتھوں میں، فرعون کی فرعونیوں کے ہاتھوں میں جو تلواریں ہیں، ان کے ہاتھوں مر جائیں گے. آگے جائیں گے ہم، سمندر ہے، سمندر میں ڈوب کر مر جائیں گے. ادھر بھی موت، ادھر بھی موت. انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، اب تو پکڑے گئے ہم، اب ہمارا کوئی بچانے والا نہیں. کلا ان معی ربی سیہدین. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سچی راہ، صحیح راہ دکھلائے گا، نجات کا راستہ وہ دکھلائے گا. یہاں سے آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو سٹاف تھا اپنے ہاتھ میں، عصا تھی اپنے ہاتھ میں، وہ ماری، سمندر 2 پارٹ ہو گیا، ایک برج جیسے بن گیا. یہ آسانی سے سمندر کے اس پار کو چلے گئے. فرعونی بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے. فرعونی رائٹ ان دا مڈل آف دی اوشن تھے کہ پھر وہاں پہنچ کر کے موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے عصا ماری، وہ سمندر پھر سے مل گیا واپس، اور یہ سب کے سب ڈوب کر مر گئے. اندازہ کریں ہم اور آپ اگر موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہوتے اور ہماری قوم جو تماشا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس وقت کیا وہ کرتی، تو ہمارا عالم کیا ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خود سورۃ البقرہ میں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس لاٹھی کے ذریعے سے نجات دلوائی ہے اللہ کی اجازت سے.
یہ ابھی تھوڑی ہی دور کو نکلے ہیں. وہ دوسری سورت یونس کی آیت پڑھیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ. وہ تھوڑی ہی دور جاتے ہیں. یاد رکھیں ابھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک بہت بڑا ادبھت کرشمہ معجزہ میریکل دیکھا ہے. اس میریکل کو دیکھنے کے بعد کسی بھی مسلمان کے ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے کہ وہ سب سے بڑا مددگار ہے, صرف اسی کی عبادت ہونی چاہیے. یہاں ہوا یوں 5-10 منٹ کچھ چلے ہیں, وہ ادھر پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ایک اور قوم ہے جو کسی بچڑے کی عبادت میں لگی ہوئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ڈیمانڈ کرتی ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. اے موسیٰ علیہ السلام, ہمارے لیے بھی ویسا ایک معبود, وہ پیڑ, وہ درخت, ہمیں بھی ویسا ایک معبود بنا کر دے دو نا, ہم بھی اس کی عبادت ویسے ہی کیا کریں گے جیسے یہ مشرکین کیا کرتے ہیں. سماج اگر صحیح نہیں ہو, سماج اگر شرک پر ہو, اسلام پر نہیں ہو, اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہوں, کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اسی طریقے سے اندر سے کھوکھلے ہوتے جائیں گے, اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں رہے گا کہ ہمیں دیمک چاٹ چکی ہے. اس قوم کے ساتھ یہی ہوا. اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا تھا, اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ویسا ایک معبود بنا کر دے دیجئے. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان سے کہا قال انکم قوم تجہلون. ارے کیسی جاہل قوموں جیسی باتیں کرتے ہو, ابھی تو تم نے نجات پائی ہے, اللہ عز و جل نے تمہیں نجات دی ہے, فرعون سے نجات دی ہے جس کے ہاتھوں تم مارے جاتے. تمہارا کیا اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہیں پیدا کیا؟ یہ توحید والی باتیں. جب سماج کی برائیوں میں رہ کر کے, مشرکانہ سماج میں رہ کر کے ہم سب مشرکانہ عمل کرنے لگتے ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا پھر کہ توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. میں نے کہا نا بات یہاں نہیں ختم ہوئی. آگے موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں, کیونکہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا, سینا پر بلایا تھا. وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو چونکہ اس قوم نے اپنا سارا بچپن, اپنی ساری زندگی مشرکانہ ماحول میں بتائی ہے, نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر موسیٰ گئے ہیں, ادھر سامری کے پیچھے لگ کر کے انہوں نے بچڑا بنوا لیا, اس کی عبادت شروع کروا لی. ہم صدیوں سے اس معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ہم آج تک مائنورٹی ہی میں ہیں. بائی دا وے, میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے وہ قصہ رکھا تھا, وہ عابد والا جو درخت جا کر کے اکھیڑنے کی کوشش کرتا ہے. میں کلیئر بولڈ ورڈز میں آپ کے سامنے ایک ڈسکلیمر دے دوں, ہم میں سے کوئی آج کے اس خطبے کو سن کر کے یا اس قصے کو سن کر کے طیش میں نہ آئے اور جا کر کے اس طریقے سے کسی اور کے گرجا گھر کو تب نہیں, یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بومرینگ کرے گا, بیک فائر کرے گا, اور یہ غلط ہے. جہاں ہم رہتے ہیں یہ بالکل بھی نہیں سوچا جا سکتا. لہٰذا کرنا یہ ہے ہمیں کہ ہم ایمان مضبوط کریں اپنا. اس قوم نے کیا کیا, وہ موسیٰ ادھر چلے ہیں, ادھر بچڑے کی عبادت شروع کر لی موسیٰ کی قوم نے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں غضبان اسفا, آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ. اس میں دوسری باتیں ہیں حالانکہ بہت. ایک بڑی بات یہ تھی کہ ان کے درمیان ہارون علیہ السلام موجود تھے, اس کے باوجود اس قوم نے وہ بچڑا بنایا, اس بچڑے کی عبادت شروع کی. ہمارے اپنے درمیان بھی کئی جید علماء موجود ہیں, ان کی باتیں ہمارے پلے نہیں پڑتی, ہماری سمجھ نہیں آتی. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کا فیوچر, میری مراد فیوچر سے دنیاوی فیوچر نہیں, آخرت تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سامنے ہیں, ان کو ہم اسلام سکھانے کی بجائے کانوینٹ سکولز میں, مشنری سکولز میں, غیر مسلموں کی سکولز میں تعلیم دیتے ہیں اور امید لگاتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا. نہیں, ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, ہمیں سنبھلنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سنبھلنے کی, سدھرنے کی اور اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ جو
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا، بالکل اسی طریقے کا کچھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں پیش آیا تھا۔ ماجرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کانکر کرنے کے لیے، کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکے کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 10,000 آرمی مین کو لے کر کے، لشکر، صحابہ کا لشکر، آرمی مین کہہ لیں، ان کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں۔ وہ آنن فانن مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، جس طرف کی ہوا ہوتی ہے ہم بھی اسی طرف کو چل نکلتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ جیسے ہی مدینے سے اتنی بڑی فوج آتی دیکھی، مکے کے کئی لوگ، خاص طور سے بڑے بڑے سردار، مسلمان ہو گئے۔ آگے چل کر کے انہوں نے نیک کام کیے ہیں، آگے اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہے، مگر چونکہ یہ ابھی مسلمان، تازہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکن لائف تھی، مکے والی لائف، اس کا کچھ نہیں جھیلا تھا انہوں نے۔ تو ان کے ایمان میں اور وہ جو اولو العزم صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان دونوں کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی یہ آرمی پہنچی ہے، مکہ کانکر ہو گیا ہے، 2,000 لوگ، کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جن میں سے 2,000 آگے کی طرف نکل پڑتے ہیں حنین کے لیے۔ اب حنین میں یہاں سے 10,000 چلے ہیں، حنین میں اور 2,000 ایڈ ہو جاتے ہیں، 12,000 کا لشکر یہ چلتا ہے حنین کی طرف۔ یاد رکھیں 12,000 میں میں نے کہا 2,000 نیو مسلمز ہیں، جنہوں نے ابھی بس تازہ، وہ جیسے ہم بولتے ہیں نا ہمارے اپنی زبان میں، جمعہ 8 دن، بس ویسا تازہ ایمان تھا ان کا۔ یاد رکھیں میں صحابہ پر انگلی نہیں اٹھا رہا، صحابہ کی شان میں گستاخی کسی مسلم کا سپنا بھی نہیں ہو سکتی۔ میں بات کسی اور طرف لے کر جا رہا ہوں، اور جو بات کہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ 2,000 ایسے ہیں، میں پھر سے بتا دوں، 2,000 میں کچھ مٹھی بھر لوگ تھے جن کا ابھی ایمان وہ پوری طریقے سے فکس نہیں ہوا تھا، ابھی وہ میچ نہیں ہونے لگا تھا، ایمان اور اندر کا جو حال ہوتا ہے وہ میچ نہیں ہو رہا تھا ابھی۔ تو یہ لے کر کے چلتے ہیں، ایک پوائنٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرتے ہیں جو کسی درخت کو، ونس اگین دا ٹری، کسی درخت کو بہت مبارک سمجھ کر کے اپنے تیر، اپنی تلواریں، اپنی تعویذیں وغیرہ اس درخت کو باندھا کرتے، لٹکایا کرتے، اس سے برکت حاصل کرنے کی غرض سے۔ جیسے ہی 12,000 کے لشکر میں سے ان مٹھی بھر 9 مسلموں نے دیکھا کہ یہ اس ٹری کی اس طریقے سے وہ کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، اس ٹری کا اعتکاف کرتے ہیں، اس ٹری کا طواف کرتے ہیں، تو فوراً ان مٹھی بھر لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جیسا وہ ٹری ہے، کیا ہمارے پاس بھی ایک ٹری ایسا ہو سکتا ہے، ذات انواط، ہم بھی اپنی تعویذیں، اپنی تلواریں، اپنی تیریں اس پر لٹکائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جاتے ہیں، واللہ والذی نفسی بیدہ قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہ بات کہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا آپ کے سامنے، جیسے ہی یہاں سے سمندر پار کر کے نکلے ہیں، وہ کہا تھا کہ اس بچھڑے کی ہمیں عبادت کرنی ہے، ویسے ہی ان لوگوں نے بھی کہا، مسلمانوں نے، کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک ٹری ہو۔ ویسے اٹ از کوائٹ ایکسیڈنٹل۔ اب مجھے خیال آ رہا ہے جب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، واللہ کہ یہ وہ ٹری کا مہینہ ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، میں اس ٹری کی طرف میرا I did not have any intention کہ میں اس ٹری کے تعلق سے بات کروں، کوئی میرا ارادہ نہیں تھا، بس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے مسلمان، چونکہ ان کے اپنے معاشرے میں شرک گھٹی میں پڑا ہوا تھا، 4 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کا ایمان ٹھکانے نہ آیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ذات و انواط مانگ لیا، کہا ہمیں بھی ایسا ٹری چاہیے۔ ہمارا کیا، ہم صدیوں سے یہاں رہتے آئے ہیں، ہمیں توحید کا تا بھی نہیں پتا۔ اگر ہم اسی طریقے کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہی دنیا ہمارا سب کچھ ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وارننگ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ میں ہر اس مسلمان کو اپنے آپ سے اور ہر مسلمان سے اپنے آپ کو اکویٹ کرتا ہوں
جو اس طریقے سے مشرکوں کے بیچ رہے اور دین کا کام کرنے کی اس میں نہ صلاحیت رہے نہ احساس رہے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل یہ دونوں کی دونوں چیزیں ہم میں پیدا فرمائے. جب تک یا رب ہمیں تو زندہ رکھ، تب تک اسلام کے جھنڈے تلے زندہ رکھ. جب تک یا رب تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کا سچا پاسبان بنا کر زندہ رکھ. اے رب جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے رکھ. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا فیوچر یا اللہ تو اسی خطے میں سیکیور فرما، بلکہ اے اللہ اس خطے کو امن کا پھر سے گہوارہ بنا دے. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم